بیوی فوت ہونے لگی، میرا ہاتھ پکڑ کر نوکرانی کے ہاتھ میں دے دیا اور بولی، میرے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ عورت میرے بیٹے کا خیال بہت اچھے سے رکھے گی، اور ہاں، اسے میری آخری خواہش ہی سمجھنا۔ اور پھر میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس نے نوکرانی کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، مگر بیوی کی آخری خواہش سن کر میں اسے ہکا بکا دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے اپنے گھر کی نوکرانی سے شادی کر سکتا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد میری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں اپنی نوکرانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے شک وہ ایک جوان اور بیوہ عورت تھی، مگر اس کی رنگت کالی سیاہ تھی۔ میرا اسے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، مگر بیوی کی آخری خواہش جان کر اس سے شادی کر لی، کیونکہ مجھے اپنی جاب سے فرصت نہیں تھی۔ صبح کا جاتا اور رات کو واپس آتا۔ بعض دفعہ کئی روز میں گھر ہی نہیں آتا تھا۔ آفس کے کام سے مجھے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، مگر اس سب میں میرے 10 سالہ بیٹے کا کیا قصور تھا؟ وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے بھی کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ میری نوکرانی ویسے تو سارا دن میرے بیٹے کے پاس ہوتی، مگر شام ہوتے ہی وہ اپنے گھر چلی جاتی اور اگلے روز صبح 8 بجے آتی۔ اس دوران بیٹا گھر میں اکیلا رہ جاتا۔ پھر ایک روز میں نے نوکرانی سے شادی کر لی، مگر میں اسے بیویوں والے حقوق نہ دے سکا۔ میں اس کے قریب بالکل نہ جاتا، بلکہ اپنے کام میں ہی مگن رہتا۔ میری نوکرانی اب میری دوسری بیوی بن چکی تھی۔ اب میرا بیٹا دن رات میری دوسری بیوی کے پاس ہوتا، رات کو سوتا بھی اس کے ساتھ۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دوسری بیوی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ آج بھی اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میرا پورا وجود کانپ سا جاتا ہے۔ کیا ایک ماں بھی چاہے، وہ سوتیلی ہی کیوں نہ ہو، اپنے 12 سالہ بیٹے کے ساتھ؟ ہوا یوں کہ ان دنوں میری پریشانی بہت عروج پر تھی۔ میں آفس، گھر کہیں بھی ہوتا تھا تو میرے ذہن میں بس ایک ہی بات گھومتی تھی کہ آخر اتنے علاج کے بعد بھی میرے بیٹے سکندر کو کوئی فرق کیوں محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ میں نے اپنی حیثیت سے زیادہ کیا تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی بھی اپنے بیٹے کے لیے ہی وقف کر دی تھی۔ میری زندگی کا محور بس میرا بیٹا ہی تھا۔ اس پر میری زندگی شروع ہوتی تھی اور اسی پر ختم ہوتی تھی۔ شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر سکندر کا علاج کر رہا تھا۔ سکندر کے اچھے علاج کی وجہ سے میں آفس میں اوور ٹائم کرنے لگا تھا، اس لیے میں سکندر کو بالکل وقت نہیں دے سکتا تھا۔ اس بات کا مجھے بہت دکھ تھا۔ اکثر میں گھر آتا تو وہ پہلے ہی سویا ہوا ہوتا تھا، مگر میں بھی مجبور تھا۔ میرے وقت دینے سے زیادہ اس کا اچھا علاج ضروری تھا۔ سکندر کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے 12 سالہ معصوم بیٹے کے ڈائلیسس کروانے جاتا۔ اس کے ساتھ میری دوسری بیوی راہیلہ جاتی تھی۔ میں اسے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ راہیلہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ راہیلہ کو اس کے ساتھ بھیجتا تھا، مگر وہ سکندر سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا، اور راہیلہ کا بھائی بھی کافی ہوشیار لڑکا تھا۔ وہ بھی ایک ہسپتال میں چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ سارا دن ہسپتال میں کام کرنے کی وجہ سے اسے علاج کے لیے ڈاکٹر وغیرہ کے بارے میں زیادہ پتہ تھا۔ راہیلہ میرے کہنے پر اپنے بھائی ثاقب کے ساتھ سکندر کو ہسپتال لے جاتی تھی۔ ایک تو کام اور دوسرا اوور ٹائم کی وجہ سے مجھے بالکل وقت نہیں ملتا تھا۔ اب تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں۔ پھر دکھ بھی بہت ہوتا تھا۔ میرا بیٹا میری شکل دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ میں ایک بہت مجبور باپ تھا۔ بیٹے کو وقت دیتا تو اس کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاتا؟ اپنے بیٹے کو دن بدن کمزور اور اداس دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ پیسہ پانی کی طرح بہانے کے بعد بھی سکندر کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ آج میں آفس سے چھٹی لوں گا اور خود اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر سے تفصیلی بات کروں گا۔ میرے باس بہت سخت مزاج کا آدمی تھا۔ چھٹی کے نام پر آفس سے باہر ہو جاتا تھا۔
نوکری سے نکالنے کی اور سیلری کاٹنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس لیے میں نے کبھی چھٹی نہیں مانگی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج جو میں نے باس سے چھٹی مانگی تو اس نے آرام سے چھٹی دے دی۔ میں سکندر کے پسند کے کھانے پینے کی چیزیں لیتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو یہ راز مجھ پر کھلا جو میری دنیا ہی ہلا گیا۔ مجھے اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو میری دنیا ہی اجڑ جاتی، مگر آج اللہ نے مجھے صحیح وقت پر بھیج دیا تھا۔ آگے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس میں میرا ہی قصور تھا۔ میں کیوں اپنی بیوی اور بیٹے سے دور رہا تھا؟ کاش میں ان دونوں کو وقت دے سکتا۔ میرا نام رضا ہے۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی جان ایک طوطے میں قید تھی۔ تب یہ سب بہت عجیب لگتا تھا، مگر اب پتہ چلا جب میری اپنی جان میرے بیٹے سکندر میں قید ہو گئی تھی، اور میں اس قید میں بہت خوش تھا۔ سکندر کی معصوم باتیں، اس کے سرخ سفید رنگت، گھنگرالے بال مجھے بہت پسند تھے۔ مجھے اس کی ایک ایک بات یاد ہے، پہلی بار چلنا، پہلی بار بولنا، ایک ایک بات میرے ذہن میں نقش ہے۔ میری اور شازیہ کی پسند کی شادی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمارے اور شازیہ کے گھر والے ہماری خوشی میں خوش تھے۔ ہماری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، مگر مجھے دل میں کہیں کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اتنی آسانی سے سب ہو رہا ہے، کہیں بیچ میں کوئی برا نہ ہو جائے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ وہ جب دلہن بن کر میرے گھر آ گئی، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ آسانی سے مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد شازیہ امید سے ہوئی تو ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ اس 1 سال میں میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ میری محبت شازیہ سے اور گہری ہوتی چلی گئی۔ میرا اپنا گھر تھا، نوکری تھی، گھر میں محبت کرنے والی وفادار بیوی تھی، اور دل میں ننھے مہمان کے آنے کی خوشی تھی۔ سکندر پیدا ہوا تو ہماری دنیا مکمل ہو گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، سکندر 1 سال کا ہو گیا۔ گھر میں اس کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ ہم سکندر کو پیار سے زوبی بولتے تھے۔ ہماری ہر بات زوبی سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جو بھی مجھے اور شازیہ کو دیکھتا تھا رشک کرتا تھا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں کمال میرا نہیں، شازیہ کا تھا۔ شازیہ جیسی بیویاں خدا کی طرف سے انعام ہوتی ہیں۔ شازیہ بہت نیک اور پارسا لڑکی تھی۔ وہ ہر بات میں، ہر حال میں خوش رہتی تھی، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، ہمیشہ میرا استقبال مسکراہٹ سے کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس دنیا سے جلدی چلی گئی۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اچھے لوگ جلدی چلے جاتے ہیں۔ شازیہ کے جانے کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا، شازیہ بہت جلدی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح میں اسے ہنستا مسکراتا چھوڑ کر کام پر گیا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا کہ آپ کی بیوی کو زور کا کرنٹ لگا ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ شروع میں تو مجھے لگا کوئی مذاق کر رہا ہے، یہ غلطی سے کسی اور کا فون میرے پاس آ گیا ہے، مگر پھر بھی مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ واقعی میں ہی کچھ برا ہونے والا ہے، اور میں ڈرتا ڈرتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کے باہر کھڑے رش کو دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو ہٹاتا ہوا گرتا پڑتا اندر کی طرف بڑھا تو میرے گھر والے وہاں موجود تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ چارپائی پر پڑی میری بیوی آخری سانسیں لے رہی تھی اور ڈاکٹر اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، کانپتے ہاتھوں سے بیوی کا ہاتھ پکڑا تو شاید میرے انتظار میں ہی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ میری بیوی کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میرے بعد تم ہماری نوکرانی راہیلہ سے شادی کر لینا، جو میرے بیٹے کا خیال رکھے گی۔ میں اپنی بیوی کی آخری خواہش سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھوں کے آگے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں ایک دم پاگل ہو گیا، چیخنے چلانے لگا۔ امی اور میری بہنیں مجھے پکڑ رہی تھیں۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میری ٹھیک ٹھاک بیوی کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں چلا کر ایک ایک سے پوچھ رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ شازیہ کپڑے دھو رہی تھی، اسے کرنٹ لگ گیا۔ واشنگ مشین میں کرنٹ تھا۔ ماسی جو گھر کی صفائی کر رہی تھی، اس نے محلے والوں کو جمع کیا۔ میرے والدین
اسی گلی میں الگ گھر میں رہتے تھے اور میرے والدین بھی اس اچانک حادثے سے بکھلا گئے۔ شازیہ سکندر سے بہت محبت کرتی تھی۔ سکندر میں اس کی جان تھی۔ ایک پل کے لیے بیٹے کو خود سے الگ نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی ماں کا عادی تھا۔ اب سکندر ماں کے لیے روتا بلکتا رہتا۔ میں ساری رات جاگتا تھا، اسے سنبھالتا تھا۔ میری امی، میری بہن، ہم تینوں ایک چھوٹے سے بچے کو سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہو جاتے تھے۔ اس وقت اس کی عمر 10 سال تھی، مگر وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ اب اس معصوم نے بھی شاید جان لیا تھا کہ اس کی ماں واپس نہیں آئے گی۔ میں ہی اس کے لیے ماں اور باپ دونوں تھا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ دوسری شادی کر لو، بچہ چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، مگر میں شازیہ کی یادیں دل میں بسائے اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا اور میں اپنا گھر چھوڑ کر امی ابو کے ساتھ رہنے لگا۔ وہاں سکندر کا سب بہت خیال رکھتے تھے۔ میری بہن سکندر کو سنبھالتی تھی، مگر کچھ روز بعد اس کی بھی شادی ہو گئی۔ امی بھی بیمار رہتی تھیں۔ پھر امی کے اصرار پر اور بیوی کی آخری خواہش جان کر میں نے اپنی نوکرانی سے شادی کر لی، مگر وہ مجھے بالکل پسند نہ تھی۔ رنگت اس کی کالی سیاہ تھی، ایک بیوہ عورت تھی، مگر میری بیوی کی سہیلی بنی ہوئی تھی۔ رحیلہ کے ساتھ میری شادی ہوئے، ادھر امی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شاید امی مجھے پھر سے ہنستا بستا دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں نے رحیلہ کو پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ میں سکندر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے شادی بھی اسی لیے کی ہے کہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملے۔ مجھ سے وعدہ کرو سکندر کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دو گی، اس کا بہت خیال رکھو گی۔ رحیلہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی، سکندر کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھے گی، اس کو سگی ماں کی طرح پیار دے گی۔ میں رحیلہ کی باتیں سن کر مسکرایا، مگر میرے دل میں اب بھی بہت وہم تھے۔ مگر ہولے ہولے رحیلہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وہ سکندر کا بہت خیال رکھتی، اسے پیار دیتی تھی۔ اب سکندر بھی رحیلہ سے کافی قریب ہو گیا تھا، دن رات اسی کے پاس ہوتا۔ تب زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، سب صحیح چل رہا تھا۔ میری اور رحیلہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر رحیلہ کو اولاد کی خوشی نہیں ملی، کیونکہ میں اس کے قریب ہی نہ جاتا۔ بس بیوی کی آخری خواہش اور بیٹے کی وجہ سے میں نے شادی کی تھی۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ اس کی بھی اولاد ہو۔ اب وہ بہت اداس اداس رہتی۔ میں اسے حوصلہ دیتا تھا کہ سکندر ہے نا، میرا اور تمہارا بیٹا، تم کیوں اداس ہوتی ہو؟ تب وہ چپ کر جاتی۔ اس واقعے کے بعد میں نے تھوڑا محسوس کیا کہ رحیلہ سکندر سے بھی تھوڑا کھچی کھچی رہتی ہے، مگر سچ کہوں تو میں سکندر کی محبت میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر رحیلہ کو اپنی اولاد ہوئی تو وہ سکندر کو پیار اور توجہ نہیں دے پائے گی۔ انہی دنوں میرا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رحیلہ کا بھائی اسی شہر میں اکیلا رہتا تھا۔ پھر رحیلہ کا بھائی ثاقب بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ رحیلہ نے مجھے کہا کہ ثاقب کو یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، تو میں بھی فوراً راضی ہو گیا، کیونکہ کبھی کبھی مجھے آفس سے دیر ہو جاتی تھی تو تسلی رہتی تھی کہ پیچھے گھر پر مرد ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا جب ثاقب ہمارے گھر رہنے آیا۔ اب سکندر 12 سال کا ہو گیا تھا، مگر اچانک وہ بیمار رہنے لگا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو پتہ چلا کہ اس کے گردے میں کچرا آ گیا ہے اور انفیکشن ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تب ثاقب نے ہمت کی، سکندر کو ایڈمٹ کروایا۔ کچھ دن تک وہ ہسپتال میں تھا۔ صبح میں آفس جاتا تو ثاقب سکندر کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں ثاقب کی بھی قدر ہونے لگی تھی۔ وہ میرا بازو بنا ہوا تھا۔ میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے ثاقب میرے بہت کام آیا۔ اب سکندر کافی بہتر ہو گیا تھا اور گھر آ گیا تھا، مگر مجھے خاص تسلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے ثاقب اور رحیلہ کو اچھے خاصے پیسے دیے اور کہا کہ تم دونوں کسی بڑے سے کلینک میں سکندر کو لے جا کر اچھے سے چیک اپ کرواؤ، کیونکہ جس وقت میں آفس ہوتا تھا کلینک کا ٹائم اس وقت کا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر ثاقب نے بتایا کہ سکندر کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، دونوں گردے خراب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر تو میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر روتا رہا، مگر رحیلہ آج بالکل چپ کھڑی تھی۔ وہ شکل سے بہت پریشان لگ رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔
ثاقب نے اس موقع پر بھی مجھے اطمینان دلایا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، سکندر کا علاج ہوگا اور وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ ثاقب نے کہا کہ وہ جس ہسپتال میں کام کرتا ہے وہاں گردوں کا بہت ہی کامیابی سے علاج کرتے ہیں، مگر تمہیں اس علاج کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے ہوں گے۔ علاج میں بہت پیسہ لگ جاتا ہے۔ میں نے ثاقب سے کہا کہ تم پیسے کی فکر مت کرو، میں دن رات ایک کر کے محنت کروں گا، کام کروں گا تاکہ سکندر کا اچھے سے علاج ہو سکے۔ اور میں نے اتنی محنت شروع کی کہ مجھے دن رات کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ اس طرح میں اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گیا تھا، لیکن اسی میں ہم سب کی بہتری تھی۔ میں ثاقب کا بہت احسان مند تھا۔ راحیلہ اور ثاقب روز سکندر کو کلینک لے کر جاتے تھے۔ رات کو جب میں گھر آتا، ثاقب اور راحیلہ سے ساری رپورٹ لیتا تھا۔ سوئے ہوئے سکندر کو پیار کرتا تھا اور دیر تک دیکھتا رہتا تھا۔ میرا بچہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ ایسے گزر گیا۔ اب سکندر سے زیادہ میں بیمار رہنے لگا تھا، کیونکہ مجھے آرام کا بھی صحیح سے وقت نہیں ملتا تھا۔ رات کو بھی میں اپنے کولیگ کی فائل لاتا تھا اور اس پر کام کر کے اسے دیتا تھا۔ اس کے بدلے مجھے پیسے ملتے تھے۔ جب اتنا عرصہ گزر گیا اور مجھے سکندر میں خاص فرق محسوس نہیں ہوا، میں نے اپنی تشویش کا اظہار راحیلہ اور ثاقب سے بھی کیا، تو دونوں کے چہرے اتر گئے۔ دونوں ایک دم پریشان ہو گئے۔ ثاقب بولنے لگا، بھائی، اگر آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں تو خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ نہیں ثاقب، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم دونوں پر بھروسہ ہے، مگر ڈاکٹر کی غفلت لگ رہی ہے۔ سکندر میں کچھ تو بہتری آنی چاہیے تھی۔ آج کل کے ڈاکٹر بھی صرف پیسے کے پیچھے پڑے ہیں۔ میں نے اپنی صفائی دینی چاہی اور دل میں اٹل ارادہ کر لیا کہ میں ہر حال میں خود سکندر کو ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ اگلے روز میں آفس گیا اور جلدی سے 2 دن کی چھٹی لے کر گھر میں داخل ہوا۔ جب میری حیرت کی انتہا نہ رہی، ثاقب اور راحیلہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم سے ثاقب نے ایک زوردار تھپڑ سکندر کے گال پر دے مارا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل کیا ثاقب کا منہ توڑ دوں۔ میرے بیمار بچے پر ہاتھ اٹھایا، مگر میری زبان کو تالے لگ گئے تھے۔ میرے قدم حرکت کرنے سے قاصر تھے۔ میں ایک دم دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں میری غیر موجودگی میں یہ لوگ میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ راحیلہ نے چادر اوڑھی اور دونوں بہن بھائی گھسیٹتے ہوئے سکندر کو کہیں لے جا رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مگر میں آج پورا سچ جاننا چاہتا تھا۔ میرے کانوں میں ثاقب کی آواز پڑی تھی۔ وہ بہن کو بول رہا تھا کہ ہمیں جلدی اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس کے باپ کو شک ہو گیا ہے، اب ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے رکشہ کروایا اور رکشے والے سے اس کا مفلر لے کر اپنے چہرے پر لپیٹ لیا۔ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ لوگ اسی ہسپتال میں لے گئے جس میں ثاقب کام کرتا تھا۔ میں ابھی اندر گیا اور تھوڑا دور ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ان کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سب کچھ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ثاقب اور راحیلہ میرے بیٹے کا گردہ بیچنا چاہتے تھے اور اسے یہاں لائے تھے۔ وہ دونوں میرے بیٹے کا علاج نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ظالم لوگ تو میرے معصوم بیٹے کا گردہ بیچ کر جو رقم ملنے والی تھی اسے وصول کر کے فرار ہونا چاہتے تھے۔ یہ بات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ کل کا دن انہوں نے فائنل کر دیا تھا۔ راحیلہ نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ سکندر اس کا اپنا بیٹا ہے اور وہ لوگ خود گردہ بیچنا چاہتے ہیں۔ ایک امیر بچے کے والدین کو اپنے بیٹے کے لیے کڈنی چاہیے تھی۔ اس بچے کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے میں ثاقب اور راحیلہ کو وہ لوگ ایک بھاری رقم دے رہے تھے۔ 50 لاکھ میں ثاقب اور راحیلہ نے میرے بیٹے کا سودا کیا تھا۔ ان امیر والدین کو کوئی ڈونر نہیں مل رہا تھا۔ ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ اولاد ہے ہی ایسی چیز، انسان اپنی اولاد کی زندگی کے لیے صحیح غلط بھول جاتا ہے، اور راحیلہ اور ثاقب کی باتوں کو وہ لوگ سچ سمجھ رہے تھے۔ میں نے ان کے بچے کی صحت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے والدین کی پریشانی کو دور کر دیں، ان کی اولاد کو صحت اور زندگی دے۔ میں بہت دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ اور غلط کرتے، میں سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور ان کو ساری بات بتائی اور پولیس کے ساتھ اپنے گھر آیا۔ میرے ساتھ پولیس کو دیکھ کر دونوں بہن بھائی ڈر گئے۔
مگر پھر بھی اپنے تاثرات چھپا رہے تھے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کے کالے کرتوت جان گیا تھا۔ ان کا راز کھل گیا ہے۔ میں نے پولیس کو کہا کہ یہی ہیں دونوں، گرفتار کر لیں انہیں۔ پولیس آگے بڑھی۔ لیڈیز پولیس نے راحیلہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی۔ ثاقب ایک دم بکھلا سا گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ ہم نے ایسا کیا جرم کر دیا کہ آپ ہمیں گرفتار کروا رہے ہیں؟ ساتھ ہی معصوم بن رہا تھا۔ اب بھی معصوم بن رہے ہو؟ مجھے بیوقوف بناتے ہو؟ مجھ سے پیسے بٹور کر، میرے ٹھیک ٹھاک بچے کو بیمار دکھا کر، اس کا گردہ بیچ کر تم دونوں بہن بھائی ملک سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میرے آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں تم دونوں کو، ساری زندگی جیل کی چکی پسواؤں گا۔ ایک باپ سے بغیر اجازت لیے لیگل طریقے سے کسی بچے کی کڈنی بیچ کر تم لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ تم لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ افسوس مجھے تم پر ہے راحیلہ۔ میں سمجھتا تھا کہ تم سکندر کو اپنا بیٹا سمجھتی ہو، اسے ماں کا پیار دیا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا تم اب تک یہ سب ڈرامہ کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ تم ماں کہلوانے کے لائق نہیں ہو۔ میرا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تبھی راحیلہ رونے لگی۔ میرے پیر پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیں رضا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ثاقب کے کام ہیں۔ اس نے مجھ پر زور دیا ایسا کرنے کو۔ جھوٹی، مجھ پر سارا الزام لگا رہی ہے؟ تو خود ہی تو بولتی تھی مجھے نفرت ہے اس بچے سے، ماں تو مر گئی اور یہ میرے گلے پڑ گیا، اور تمہیں نے تو مجھے کہا تھا کہ اس کا گردہ بیچ کر ہم امیر ترین بن جائیں گے۔ معصوم بن رہی ہو اب۔ اب دونوں بہن بھائی آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کے پول کھولتے رہے۔ ان دونوں کو لے جاؤ یہاں سے، میں نے پولیس سے کہا، اور وہ دونوں کو لے کر چلی گئی۔ میں اب زندگی میں کبھی بھی مڑ کر ان دونوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں سکندر کے پاس گیا، وہ مجھے دیکھ کر ایک دم بھاگ کر میرے گلے لگ گیا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں نے اسے پیار کیا، کھانا کھلایا، ساتھ ہی سلا دیا۔ میں خود ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ بس یہی بات مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ کیسے میں نے اپنے بچے کے معاملے میں کسی اور پر یقین کر لیا۔ اگلے دن جب سکندر کچھ بہتر ہوا تو میں نے اسے آرام آرام سے پوچھا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ سکندر نے بتایا کہ مجھے ڈانٹتے تھے، دھمکاتے تھے، کبھی کبھی مارتے بھی تھے کہ اپنے بابا کو کچھ مت بتانا۔ میں نے سکندر کو گلے سے لگایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا اس اذیت میں جانے کب سے تھا اور میں لا علم رہا۔ دوسرے دن سکندر کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس نے کہا تھا کہ سکندر کے گردوں میں تھوڑا سا انفیکشن ہے۔ اس نے تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا اب تو سکندر بالکل صحت یاب ہے، اب انفیکشن بھی صحیح ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے سکندر کو طاقت کی دوائیاں دیں اور اچھی خوراک کھانے کو کہا۔ اب میں نے سکندر پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ سکندر ایک ماہ کے اندر بالکل پہلے جیسا صحت مند ہو گیا تھا اور خوش رہنے لگا تھا۔ میں نے اب شادی کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا تھا۔ راحیلہ سے شادی کر کے میں تلخ تجربے سے گزرا تھا۔ اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے وقت پر بھیج دیا تھا، اور وقت پر میں ساری حقیقت جان گیا تھا اور سارے رازوں پر سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا۔ راحیلہ اور ثاقب جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ آج کل لوگ پیسوں کی لالچ میں آ کر ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ افسوس کہ لوگوں کا ضمیر بھی مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے۔